اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے داخلی فرائض میں سے چوتھا فرض جو ہے وہ رکوع، اس کے بارے میں جو ہے وہ مسائل چل رہے تھے، تو یہ مسائل سننا سنانا آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ جتنے لوگ دیکھیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے، آپ کو ثواب ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ رکوع کی بات چل رہی تھی، آج رکوع کے حوالے سے ہمارا آخری کلپ ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ نماز کے اندر جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کے داخلی فرائض میں سے پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ، دوسرا جو ہے وہ قیام ہے، تیسرا جو ہے وہ قرات ہے، اور چوتھا جو آپ کا فرض ہے وہ کیا ہے؟ رکوع ہے۔ رکوع کی تعریف اور ضروری مسائل آپ نے پچھلے کلپ کے اندر، کلپ نمبر 30 میں آپ نے سماعت کیے تھے۔ آج ہمارا یہ کلپ نمبر 31 ہے۔ احادیث مبارکہ سے شروع کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہے، ٹھیک ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ جب امام کیا کہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے، تو مقتدی اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہو کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو، اس کے اگلے گناہوں کی بخشش مغفرت کر دی جائے گی۔ تو یہ گناہوں کی بخشش کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مسائل کی طرف کہ یاد رکھیں کہ جب آپ رکوع کریں گے تو رکوع کرتے ہوئے حالت رکوع میں پشت قدم کی طرف، یعنی جب آپ رکوع کریں گے آپ کا منہ نیچے کی طرف ہوگا، زمین پر دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو آنکھیں ہیں نا، ان کی نگاہ جو ہے وہ قدم کی طرف کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امام نے رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے، امام بھی آخر انسان ہے، نماز پڑھاتے ہوئے اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات امام سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کے کہنے کے بجائے امام کہہ دیتا ہے اللہ اکبر، غلطی سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز جو ہے وہ پھر بھی ہو جائے گی۔ اس میں نماز میں کوئی حرج نہیں پڑے گا، حرج نہیں ہوگا، اور سجدہ صاحب کی بھی اس میں کوئی حاجت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں کہ سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب آپ سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ، سین کو آپ رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہیں۔ آپ رکوع میں جب آپ کہیں سمع، سین کو جب آپ کہیں اٹھتے ہوئے، تو سین جب آپ کہیں تو آپ اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ سر اٹھائیں، اور حمیدہ کی ہا پر جو ہے وہ آپ بالکل جو ہے وہ کیا ہو جائیں؟ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اور رکوع سے جب آپ اٹھیں تو ہاتھ لٹکے ہوئے رکھیں۔ یہ سمع اللہ لمن حمیدہ میں جب آپ اٹھتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، بلکہ آپ نے لٹکے ہوئے چھوڑ دینا ہے۔ ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے، ہاتھ چھوڑ دینا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور آخری بات آپ یاد رکھیں، بلکہ دو باتیں آخری آپ یاد رکھیں کہ رکوع سے جب فارغ ہو کر سجدے میں جانے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں کہ وقت کی مقدار کھڑا رہنا، یہ کیا ہے؟ قوما، یعنی یہ کھڑا رہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ مثلا ایک آدمی یا امام ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے، کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، تو سبحان اللہ اتنے کہنے کی مقدار میں اس کا کھڑا رہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر وہ کھڑا نہیں رہتا تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو قوما کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے سہون بھول کر رکوع سبحان ربی العظیم کے بجائے سبحان ربی الاعلی پڑھ دیا، یا سجدہ کے اندر کسی نے سبحان ربی العظیم پڑھ دیا سبحان ربی الاعلی کے بجائے، تو یاد رکھیں کہ اس میں بھی سجدہ صاحب کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، نماز جو ہے وہ آپ کی کیا ہے؟
ہو جائے گی۔ یہ تھے 31واں کلپ تھا، اور جس میں رکوع کے جو ضروری مسائل تھے وہ آپ کی گوش گزار کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اب نماز کا جو 5واں فرض ہے سجدہ، اس کے ضروری مسائل لے کر ہم کلپ نمبر 32 میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔